بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور جب بھی میرے محبوب سے بات کیا کرو تو کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اب یہ دونوں آیات بینات آپ کے سامنے پڑھیں، آپ حضرات جان گئے ہوں گے کہ آج میری اس گفتگو کا عنوان ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے سب کو نہیں فرمایا، صرف ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو محبوب ہم پر نظر کرم کرے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مکے کے اندر ظاہر سی بات ہے عربی بولی جاتی ہے، حجاز مقدس سعودیہ کے اندر آپ جانتے ہیں عربی بولی جاتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی زبان بولنے والوں سے محبت کرو کیونکہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو میں نے کہا عربی جو ہوگا اس کا ادب کرنا حکم ہے، مگر جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس میں عقیدے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ جائیں ابو جہل کی قبر پہ حاضری دیں، ابو لہب کے پاس جائیں حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی تو عربی بولتے تھے اور تم سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے۔ کہتے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، رائی کہتے ہیں عربی میں چرواہے کو، بکریاں چارنے والے کو، جو بکریاں چرانے والا اس کو رائی کہتے ہیں، اور رائنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا اسلوب جو سکھایا وہ یہ تھا کہ اب یہ جو لفظ ہے نا رائنا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔
ایک جب کبھی بکری چرانے والے کو اہل عرب بلاتے تو کہتے رائی، اے ہمارے چرواہے، رائنا، اے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کافی سارے بندے بیٹھے ہوں، کسی ایک کو کہیں اے ہمارے چرواہے۔ اور ایک عربی میں ایک معنی یہ بھی استعمال ہوتا تھا کہ محبوب اس کی رعایت فرمائیں، یعنی اس بات کو دہرائیں، یعنی جب کوئی بندہ کسی سے کوئی کلام کرتا اور سمجھ نہ آتی تو کہا جاتا رائنا، یعنی اس بات کی رعایت کریں، دوبارہ دہرائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو۔ اب اس سے دو معنی معلوم ہوئے، صحابہ تو معاذ اللہ محبوب کو رائنا نہیں کہتے تھے، جو معنی چروائے کا آتا ہے الیاذ باللہ کوئی یہ معنی نہیں نکالتا تھا۔ یہ جو منافق تھے یا مشرک تھے یا کافر تھے وہ یہ معنی نکالتے تھے، صحابہ کا تو دھیان اور خیال بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جس الفاظ کے دو معنی ہوں، ایک ادب والا ہو ایک بے ادبی والا ہو، اے ایمان والو اس کا اطلاق میرے محبوب پہ نہ کرنا، یہ نص قرآن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ حرام ہے۔ بلکہ وہ معنی بیان کرنا جس اعلیٰ ہو، یعنی قول انظرنا، یہ کہنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کرے، تو پتہ چلا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ تو قرآن کی بولی ہے، غیر قرآن کی بولی یہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یا رسول اللہ انظر حالنا کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ پیر ما، دستگیر ما، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظرنا، تو کوئی کہے یہ کہاں سے پڑھا ہے تو اس کو بتاؤ یہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں طریقہ یہ بتایا ہے، تمہیں نہیں، ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو جب بھی میرے نبی سے بات کرنا تو یہ کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کریں۔ یہ نظر کرم کر کے یہ مخاطب کرنا، حضور نظر کرم فرمائیں، یہ بولی قرآن کی ہے اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کی اور اللہ کے فرمان کی ہے۔ عزیزان محترم، زیادہ مشکل بات تو مجھے یہاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ بڑے بڑے علم کے دانشور بیٹھے ہیں، کہیں مشکل گفتگو سن کے کہیں سکپ نہ ہو جائے۔ ایک اور بات بھی سر دست کرتا چلوں، قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ جس چیز کے دو معنی ہوں، ایک ادب والا اور ایک بے ادبی والا، اس کا اطلاق میرے محبوب پہ نہیں فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو سنی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا تو ذکر کرتے ہیں، ہم آپ کی بشریت کو مانتے ہیں، جو آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے اور نورانیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بھی قرآن سے مانتے ہیں، نورانیت کو بھی قرآن سے مانتے ہیں، پھر آپ کی مجالس میں نور کا بڑا ذکر ہوتا ہے، بشریت کا نہیں ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جب بھی نعتیں پڑھی جاتی ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، لیکن بشریت کی باتیں تو دوسروں کے محراب و منبر سے اٹھتی ہیں، دوسرے مسلک والے تو بشریت کی رٹ لگاتے ہوئے ان کی زبان پہ فالج نہیں پڑتا، اور تم لوگ ہر وقت نور کی بات کرتے ہو، بشریت کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، بشر کہتے نہیں ہیں، کیونکہ بشر ماننا اور ہوتا ہے، بشر کہنا اور ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کس بیٹے کو اپنے باپ کے نام کا معلوم نہیں ہے؟ ہر بیٹا جانتا ہے میرے ابا جی کا نام یہ ہے، کبھی کسی بیٹے نے اپنے باپ کا نام لے کے پکارا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے یہ وہ باپ کے نام کو مانتا نہیں؟ وہ باپ کے نام کو مانتا ہے پر کہتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ادب مانے ہے، وہ بے ادبی سے بچنے کے لیے ابا جی کہتا ہے، لیکن وہ نام نہیں لیتا، اگرچہ وہ جانتا ہے تو پتہ چلا نام لینا کچھ اور ہے، ماننا اور ہے، کہنا اور ہے۔ بچہ باپ کے نام کو مانتا ہے مگر کہتا نہیں، کیونکہ ادب کی وجہ سے۔ اور ہم بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتے ہیں مگر بشر کی رٹ لگاتے نہیں،
وجہ کیوں ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ اسلوب سکھایا ہے جس چیز کا معنی دو آ جائیں، ایک ادب پر مبنی ہو، ایک بے ادبی پر، اس کو میرے محبوب کا اطلاق نہ کرنا، میرے محبوب پہ نہ بولنا، یہ قرآن نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ کہیں گے جی لفظ بشریت پہ بے ادبی کہاں سے آتی ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور لوگ پوچھے یار تو سمجھدار تھا، چوری کیوں کی؟ وہ کہتا ہے بشر ہوں، غلطی ہو گئی۔ شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو بڑے سمجھدار تھے، دیندار تھے۔ وہ کہتے ہیں جناب بشر ہوں، غلطی ہو گئی۔ ایمان سے بتائیں، یہاں بابے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی نے کہا بشر ہوں مجھ سے مسجد بن گئی، بشر ہوں میں نے روزے رکھ لیے، بشر ہوں مجھ سے مدرسہ بن گیا، بشر تھا میں نے قرآن حفظ کر لیا؟ تو جب معنی دو آئیں گے، ایک ادب پر اور ایک بے ادبی پر، قرآن کہتے ہیں وہ بیان نہیں کرنا۔ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، کہتے نہیں، جب بھی بات کرتے نور کی بات کرتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ کہ تمہارے پاس ایک آ گیا نور، اور نور ایک کتاب لے کے آیا، ایک چمکتا ہوا نور لے کے آیا۔ اور دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میری نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ اب اللہ بھلا کرے، پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے مسجد نبی شریف کے امام نے، سچ تو پھر سچ ہی ہوتا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، میرے موبائل میں بھی ہے، آپ نے بھی فیس بک پہ دیکھی ہوگی۔ تو امام مسجد کہتا ہے کہ یہ جو ہم ولضالین کہتے ہیں اور بعد میں جو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، چونکہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور اگر جو آمین قرآن کی سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھ کے پڑھتا ہے، اس نے تعریف قرآن کی، اس نے غیر قرآن کو قرآن بنانے کی کوشش کی۔ آمین تو قرآن ہے نہیں، تو لہٰذا آمین تو جو کہتا ہے وہ الحمد کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر یہی آیت پڑھ کے کہا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ کوئی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، وہ تو محبوب کی ظاہری حیات میں بھی پڑھا جاتا ہے، اب بھی پڑھا جائے گا۔ کوئی اذان دیتا ہے، وہ ظاہری حیات میں تھی، اب بھی ہے۔ آمین چونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو چونکہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، تو یہ جب آمین غیر قرآن ہے، یہاں مسجد نبی میں آمین نہ کہا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہاں مال ضائع ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی چند دنوں سے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو پتہ چلا فقہ حنفی کی یہی تو سچائی کی دلیل ہے، ان کی گرفت کی دلیل ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں کو کہتے تھے، اب وہ مسجد نبی کا امام بھی کہہ رہے ہیں اونچی آواز میں آمین، اگرچہ ثابت ہے نہ کہا کرو، آہستہ آمین کہا کرو۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ آہستہ آمین کہا کرو، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا ایسے آمین کہو جیسے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو الذین یحملون العرش، جو حاملان عرش ہے نا، وہ آپ کی آواز پر آمین کہتے ہیں۔ اچھا ایمان سے بتائیں، جب فرشتے آمین کہتے ہیں آپ سنتے ہیں؟ تو کہا ایسے آمین کہو جیسے فرشتے کہتے ہیں، یعنی سنا ہی نہیں دیتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یعنی اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے میرے یار کو اپنے جیسا نہ سمجھو، میں نے اپنے یار کو بے مثال بنایا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے کئی شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک شان نزول یہ بھی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قبیلہ تھا تو اس کے سردار کا چناؤ ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اقرع بن حابس کو بنایا جائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہیں، اس کو نہیں، فلاں کو سردار بنایا جائے۔ اب قبیلہ ایک ہے، سردار کا انتخاب کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے یہ دونوں صاحبان آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ جب یہ ان کی آوازیں گفتگو میں پاس مباحثہ میں اونچے ہوئیں تو فوراً یہ قرآن نازل ہوا، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کیا کرو۔ اور جب یہ اونچی آواز میں کلام نہ کیا کرو، اگلا حصہ میں چونکہ وقت مختصر ہے، اس پر کافی وقت درکار ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے صرف اسی کا ترجمہ اور اسی کی حدود اور قیود میں رہ کر آپ کے سما خراشی کا سبب بن رہا ہوں۔ تو حضور والا جب یہ اختلاف ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کیا کرو، یہ آیت اترنی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہو گیا،
حضرت صدیق اکبر آہستہ آہستہ کلام کرتے ہیں، بلکہ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے، آپ اپنے منہ کے اندر کنکریاں آپ نے رکھ لیں کہ میں بولوں گا یہ کنکریاں گریں گی، پھر یہ کنکریاں میرے منہ میں ہوں گی تو مجھے یاد رہے گا محبوب کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک کے اندر کنکریاں رکھ لیں تاکہ میں اونچی آواز میں کلام نہ کروں، میری آواز محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ ہے، آپ اتنا آہستہ آہستہ کلام کرتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچی آواز میں بات کرو، مجھے تیری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ پہلے جو مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا عالم یہ ہے کہ آج تک بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ نے محبوب علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا۔ عزیزان محترم، پھر اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا معمول یہ تھا، حضرت علی کے گھر کے محبوب کے گھر کے پاس مولا علی کا گھر تھا، اور حضرت مولا کائنات نے اپنے گھر کے دروازے لکڑی کے یا لوہے کے نہیں بنوائے، آپ نے موٹے کپڑے کے پردے بنوا کے لگوا لیے۔ اور کسی نے بعد میں پوچھا، اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے جو گھر کے دروازے ہیں یہ موٹے موٹے پردے ہیں، آپ نے کواڑ نہیں بنوائے، آپ نے لکڑی کے یا لوہے کے دروازے نہیں بنائے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے بارے میں جان کائنات نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لکڑی کے یا لوہے کے دروازے ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ دروازہ کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے ان کی آواز پیدا ہوتی ہے، جان کائنات کے آرام میں کہیں خلل نہ، اس لیے ہم نے دروازے ہی نہیں لگائے اپنے گھروں میں۔ یہ ادب دیکھیے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا۔ اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد ایک بندہ نا کوئی پردہ لگا رہا تھا، کیل ٹھونک رہا تھا ہتھوڑی کے ساتھ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدیقہ کائنات کو پتہ چلا، فرمایا یہ جو کیل لگا رہا ہے ہتھوڑی کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اس کو جا کے کہو تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات ہی نہ کرو، میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ دو، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو کہو یہ اس کی آواز ہتھوڑی کی نہیں آنی چاہیے۔ اے اماں جان یہ پھر کیل کیسے لگے گا؟ فرمایا ایک مضبوط کپڑا کیل کے اوپر لگاؤ، پھر ہتھوڑی کے ساتھ کیل لگاؤ تاکہ یہ کیل بھی لگ جائے آواز بھی پیدا نہ ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ محبوب جب آرام کر رہے ہوں تو شور نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اس طرح کوئی شور نہ آئے جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر کوئی خلل آئے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں یزید بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں ایک چھوٹی سی کنکری مجھے آ کے لگی، اور جب وہ کنکری لگی نے تو جس سمت سے وہ کنکری آئی تھی میں نے اس طرف دیکھا تو دیکھا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور فرماتے ادھر آؤ۔ جب میں ان کے قریب گیا اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز نہیں دی، کنکری کیوں ماری ہے؟ اور دو بندے اونچی اونچی آواز میں نا باتیں کر رہے تھے، کسی بات میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اور جب میں پکڑ کے پاس لے گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم اونچی آواز میں کیوں باتیں کر رہے تھے؟ تمہیں نہیں پتا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو اور اس طرح بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، مدینے کے رہنے والے نہیں، ہم زیادہ آداب نہیں جانتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں ایسا سبق سکھاتا کہ تم یہاں آ کے اونچی آواز میں کلام نہ کرتے۔ یہ وہ صحابی جن کو کنکری لگی تھی کہتے میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے مجھے آواز دے کر بلایا نہیں، کنکری ماری ہے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل نہ ہو۔ یہ ہے ادب جو محبوب کے صحابہ نے ہمیں سکھایا۔
آپ بھی جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اونچی آواز میں ایک دوسرے کو بلایا نہیں جاتا، وہ ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں، وہ بندہ پھر اس کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ آواز نہیں نکالتے کہ یہ صدیوں سے یہ طریقہ چلا رہا ہے۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام کرنا منع کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا آواز اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، اور حبط ہو جائیں پتہ نہ چلے۔ یہ اس پر ایک لمبا چوڑا خطاب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عالم یہ ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ خاموش رہتے، محبوب کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کرتے، بلکہ جب محبوب کے در دولت پہ جانا ہوتا تو ناخنوں سے ایسے دستک دیتے، ایسے ناخن کے ساتھ۔ اور آپ جتنی تفاسیر ہیں یہ پڑھ لیں، سادات علماء مشائخ اور مرشد کے گھر کا یہ ادب ہے، وہاں جا کے زور زور سے دروازہ نہ بجایا جائے کہ یہ ادب صحابہ نے ہمیں سکھایا، ناخن سے دروازہ بجاتے تھے۔ شفا شریف پڑھ لیں، اس کے اندر یہ بات قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے۔ اور پھر ایسا تھا کہ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے گلے کا ساؤنڈ ویسے ہی اونچا ہوتا ہے، وہ آہستہ سے بات کریں نا تو زور زور سے سنائی دیتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگوں کی آواز باریک ہوتی ہے، وہ جب کلام کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، جب یہ بات کرتے تو پتہ چلتا یہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس، اور خود آپ کی جو قوت سماعت تھی نا وہ کم تھی، تو اب یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، اور نظر نہ آئے جان کائنات کو ظاہری طور پہ۔ میرے آقا نے کچھ دن دیکھا تو فرمایا ہمارے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، علم نشرح کے سینے والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، یاسین کے سیرے والے محبوب کو یاد کرتے ہیں، اور روتے رہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ معاذ اللہ میری آواز اونچی ہے، میں دوزخی تو نہیں ہو گیا؟ جب جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو لے کے آؤ۔ جب حضرت ثابت بن قیس آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثابت بن قیس تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات بارکات اور آپ کی نگاہ کے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، آپ سب کے بارے میں جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی۔ یہ حدیث پاک ہے نا، ایک دن جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب اٹھائی، فرمایا لوگو اس کے اندر جتنے جنتی ہیں جہنمی ہیں، جنتی ہیں ان کا نام، ان کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ جبریل امین نے مجھے کتاب دی ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ اور پھر دوسری کتاب بائیں ہاتھ میں اٹھائی، فرمایا اس میں جتنے لوگ جہنمی ہیں ان کا نام، ان کے والدین کا نام، ان کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی، ایک بندہ ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، بظاہر وہ دین اسلام کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب اس کو دیکھا وہ تلوار کے دستے کو پکڑتا اور ایسے گھماتا نا، کئی لوگ کافر اور مشرک کٹ کٹ کے گرتے۔ کمالات جنگ کو دیکھ کر، ان کی جناب والا عسکری زندگی کو دیکھ کر ہم حیران ہوئے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمالات کرتا ہے، فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ فرماتے ہیں ان کا جنگ لڑنا ہم دیکھ رہے تھے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، ہم حیرت میں تھے، ماوے حیرت تھے، اور حیرت قدے میں ڈوب چکے تھے، یارو یہ لڑ دین اسلام کے لیے رہا ہے، یہ کام دین اسلام کا کر رہے، میدان جنگ میں جانا آسان بات نہیں، کافرین اور مشرکین سے لڑنا آسان بات نہیں، مگر محبوب نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب اس کا لڑنا بھی نظر کے سامنے ہے اور میرے محبوب کا فرمان بھی نظر کے سامنے ہے۔ اب فرماتے ہیں ہم جاتے اس کے کمالات دیکھتے، قزمان اس کا نام تھا،
اور پھر واپس آتے محبوب سے عرض کرتے حضور بڑی لڑائی کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے. فرماتے کچھ دیر گزری، جس تلوار کے ساتھ وہ لوگوں کو قتل کر رہا تھا وہی اسے اپنے سینے میں ماری اور واصل جہنم ہو گیا. محبوب کا فرمان پورا ہو گیا. پھر ہم محبوب علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جہنمی تھا تو دین اسلام کے لیے کیوں لڑ رہا تھا؟ ایسے یہاں یہ سبق ملتا ہے کوئی دین کی خدمت کرنے والا یہ نہ سمجھے میں جنتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ چاہے تو کسی فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی مشیت سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے آخر میں خاتمہ کیسا ہوگا. جتنا ہو سکے بندہ ڈرے، استغفار کرے. اور میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کو دیکھیے، آپ یہ جانتے تھے کہ اگرچہ یہ لڑ رہے پھر بھی جہنمی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ثابت بن قیس تو جنتی ہے. پتہ چلا نگاہ نبوت میں کچھ چھپا نہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں جنتی کون ہے، یہ بھی جانتے ہیں جہنمی کون ہے. جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے. ان کی اماں جان آئیں حضرت حارثہ کی ام حارثہ. یہ متعدد مقام پر بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ام حارثہ آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں میرا بیٹا اگر شہید ہونے کے بعد اللہ نے شہادت قبول کر لی جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو مجھے اجازت دے میں رونا پیٹنا شروع کروں. اب میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا اے ام حارثہ میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، زمین پہ بیٹھا ہوں اور جنت تو 7 آسمان کے اوپر ہے، مجھے کیا خبر. ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حارثہ جو اعلیٰ جنت ہے فردوس الاعلیٰ تیرا نبی دیکھ رہا ہے، تیرا بیٹا جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہاں ایک حدیث پاک سے اور بھی سبق ملا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ صحابیہ جاتی ہیں، حارثہ کی امی جان جاتی ہیں، ام حارثہ جاتی ہیں کہ حضور اگر وہ جنت میں ہے شہادت قبول ہو گئی ہے تو اجازت دے میں رونا پیٹنا شروع کروں. تو محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، وہ فردوس اعلیٰ میں ہے، تجھے رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے رویا پیٹا نہیں جاتا. توجہ نہیں فرمائی آپ لوگ. جو شہید ہوں جن کی شہادتیں قبول ہوں اللہ کی نظر میں مقبول ہوں ان کے پیچھے پھر رونا پیٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شہادت کو سراہتے ہوئے ان کے لیے کیا اپنے لیے دعا کی جاتی ہے. عزیزان محترم اب یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزرتا گیا، محبوب نے فرمایا یہ جنتی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری تو آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے اور تو جنتی ہے. اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے. پھر جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال ہو گیا. اور ثابت بن قیس وہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے اندر تشریف لے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اب وہاں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے تو بعد از شہادت آپ نے اس جنگ یمامہ کے وہ جو ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی تھی اور حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک سپاہی کو خواب میں زیارت کروائی اور فرمایا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے اور میری زیرہ اتاری ہے، اور یہ یہاں پہ جو جھوٹے لوگ آئے ہیں ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جس نے مجھے شہید کیا ہے میری زیرہ اتاری ہے اس کا آخری خیمہ ہے، اور نشانی یہ ہے اس کے خیمے کے بغیر گھوڑا چل رہا ہے اور ایک ہنڈیا کے نیچے زیرہ رکھ کے اس نے اوپر جناب والا اونٹ کا اپنی سواری کا پلان رکھ دیا ہے، نیچے میری زیرہ رکھی ہوئی ہے. جا کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا یہ فلاں بندہ ہے، آخری خیمہ ہے، گھوڑا چل رہا ہے اور زیرہ جو ہے وہ ایک ہنڈیا کے نیچے پالان کے نیچے پڑی ہوئی ہے، جا کے اٹھا لیں اور حضرت خالد بن ولید سے کہیے گا میرا اتنا قرضہ ہے، فلاں کو میں نے قرضہ دینا ہے، وہ بھی اتار دیجئے گا، میرے غلاموں کو آزاد کر دیجئے گا. جب وہ بندہ اٹھتا ہے اور کہتے سنو سنو اس کو محض خواب نہ سمجھنا، حقیقت میں آ کے تجھے بتا رہا ہوں. ایک دو بندے آپ تھوڑے سے ہیں پھر آپ کو نیند آ رہی ہے، اور پھر جو نئے بندے کوئی آئے ہوئے ہیں تعلق نبھانے کے لیے وہ بار بار دروازے میں دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری تقریر تو ایسی نہیں ہوتی کہ ہاتھ کھڑا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے یا اوپر پہ جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت رکھو، ضرور جاؤ گے، لیکن شور شرابہ کرنے سے نہیں جائیں گے، عمل کرنے سے ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے سونے والے ذرا جاگ جائیں، کوئی بات نہیں، تو توجہ ادھر رکھے، زیادہ دیر نہیں، صرف ادب کی بات ہے، چند منٹ کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، پھر وہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خواب نہ سمجھنا محض۔ اور جب وہ اٹھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا، جب انہوں نے جا کے تلاش لی تو وہی بات سچی نکلی۔ آخری خیمہ تھا، گھوڑا چل رہا تھا اور زیرہ ہنڈیا کے نیچے تھی، اوپر پلان رکھا ہوا تھا، وہ قرضہ دے دیا گیا، ان کے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اس امت محمدیہ کے اندر اگر کوئی شہید ہو، کوئی زیرہ اتارے وہ جانتا ہے، قرضہ دینا ہو پیغام دیتا ہے، کس نے شہید کیا یہ بھی جانتا ہے، تو یہ اس محبوب کے غلام کی یہ شان ہے، تم نبیوں کے امام کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اور ادب کا عالم دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، انہوں نے محبوب علیہ السلام کا کتنا ادب کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے مسائل سکھا رہے ہیں اور بتاتے کون کون سے جانوروں کو محبوب نے اہمیت دی ہے اور کس کے بارے میں کہا ہے کہ اس جانور کو ذبح کیا جائے، اس کی قربانی کی جائے، اور آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اتنے جانور ہیں، اور نیچے فوراً انگلیاں کر لیں۔ فرمایا میری انگلیاں کچھ نہیں ہیں، محبوب علیہ السلام کی نورانی انگلیاں ہیں، محبوب کی شان کے مطابق ہیں۔ اب اس دن انوار علوم کے جلسے پر وہ شاہ صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے، تو مجھے وہ منظر سامنے آیا، تو آپ وہ ایک حدیث پاک جس میں سرکار نے ہاتھ ایسے کیے تو فرمایا میرے ان ہاتھوں کو نہ دیکھیے، میں تو حدیث کو سمجھانے کے لیے محبوب علیہ السلام کی بات کو نقل کر رہا ہوں، میرے ہاتھ لائق نہیں ہے۔ تو ہمارے جو اکابرین ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ مثلیت کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، یہ مثلی کوئی اور ہیں، اصلی کوئی اور ہے۔ عزیزان محترم، جو مثل ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، فوٹو سٹیٹ ہوتی ہے، اصل کاپی اصل ہوتی ہے۔ اصل ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کا ادب کیا ہے اور نبی کے صحابہ سے ادب کو سیکھا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کے لخت جگر ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، محبوب علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ یاد رکھیں حضرت ام الفضل حضرت عباس کی گھر والی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں، محبوب کی زوجہ پاک ہے، یہ سگی بہن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ محبوب علیہ السلام کی زوجہ پاک ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو محبوب علیہ السلام کی علوم غیبیہ کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچپن کا زمانہ تھا، آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، آپ کی انگلی سے چاند بھی واجد میں آیا کرتا تھا، مجھے پتا تھا آپ بھی نور والے ہیں، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا تھا آپ کی انگلیوں کے اشارے سے چاند بھی ہلتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا میں تجھے ایسے ایک اعلیٰ بات نہ بتا دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا، جب یہ قلم لوح محفوظ کے اوپر کچھ لکھتا تھا، تیرا نبی وہ ماں کے پیٹ میں قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ تو جو اپنی ماں کے شکم عطر میں میرا نبی لوح محفوظ پہ قلم کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں، اور اللہ فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پچھلی گھڑی آنے والی گھڑی سے جو ہے وہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ اب تو میرے آقا علیہ السلام مقام نبوت پر اعلان نبوت کرنے کے بعد دن بدن آپ کی نبوت کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی اور مدارج میں اور ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو میرا نبی جو اپنی ماں کے شکم اتھر میں لوح محفوظ پہ قلم کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، وہ میرا نبی گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سنتا ہے، محفل میلاد کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس، اچھا حضرت عباس فرماتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی نا، تو یہ ابو جہل کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، اسلام کو ظاہر نہیں کیا، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، دل میں محبوب کو مانا ہے، بچپن سے مانا ہے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلنے لگے نا، تو ایک سونے کی اینٹ اپنی گھر والی حضرت ام الفضل کو دی اور فرمایا اس کو چھپا کے رکھ دینا، اگر میں وہاں چلا گیا مارا گیا تو اس کا یہ مصرف ہونا چاہیے، آ گیا تو یہ کام کروں گا،
اب وہ مکے میں ہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں۔ حضرت عباس پکڑے گئے جو وہاں پہ بدر کے قیدی تھے، قیدیوں میں حضرت عباس کا شمار تھا، اور جب آپ کے سامنے آئے تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا غریب ہے، مہربانی کریں آپ بغیر فدیے کے چھوڑ دیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمائے میرا چچا غریب نہیں ہے، جب گھر سے نکلا تھا میری چچی کو یہ کہہ کہ اے اینٹ سونے کی وہ فلاں جگہ دفنا دینا، سنبھال کے رکھنا، محبوب کا یہ فرمانا تھا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں اعلان کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ سے کوئی چھپا نہیں ہوتا۔ آپ مدینے میں جلوہ گر ہیں، میں مکے میں ہوں، میری اینٹ کی باتیں بھی آپ نے سن لی، چھپانا بھی دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لخت جگر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ خالہ جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ایک رات مجھے اجازت دیں، میں آپ ان کے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شریف کیا ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ محبوب جب آرام کرتے نا تکیہ پہ، تو ایسے تکیہ ہوتا، یہاں محبوب کا سر رکھتے تھے، ساتھ میں آپ کے سر ملا کے سوتا تھا، مجھے اتنا قرب مصطفیٰ نصیب ہوا۔ فرماتے رات ہوئی، محبوب علیہ السلام اٹھتے ہیں، میں نے وضو کروایا، محبوب نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، محبوب نے ہاتھ پکڑا آگے کر دیا، میں پھر پیچھے ہوا، پھر آگے کر دیا، پھر پیچھے ہوا، پھر آگے کر دیا۔ محبوب کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، اب میں پیچھے ہوا، جب محبوب نے سلام پھیرا، میں نے عرض کی، محبوب نے فرمایا اے عبداللہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں، آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیوں پیچھے ہوئے تھے بتاؤ؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مائی کے لال میں جرت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ جن کے سامنے اونچی آواز کرنا منع ہے ان کے برابر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے جب یہ ادب والی بات سنی، خوش ہوئے اور دعا کیا اللہ عبداللہ بن عباس کو میرے دین کا فقیہ بنا دے۔ اس امت کے اندر جو تفسیر پہلے لکھی گئی ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس اتنے بڑے فقیہ اور فقاہت کے اندر، بلاغت کے اندر اور آپ تفسیر کے اندر امام تھے۔ پہلی تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اب انہوں نے محبوب کا ادب کیا، محبوب نے دعا کی، اللہ نے ان کو اتنا بڑا عالم بنایا۔ اب محبوب نے ادب پر دعا کی تو پتہ چلا میرے آقا یہ بتانا چاہتے تھے تفسیر اس مفسر کی کرو جو تمہارے نبی کا ادب کرنے والا ہو، فقاہت اور استاد اس کو بناؤ جو تمہارے نبی کا ادب کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ ہر جمعرات کو آپ نے یہ مقرر کیا ہوا تھا لوگوں کو درس قرآن دیتے۔ یہ جو جمعرات کو حلقات ذکر ہوتے ہیں یا جناب والا اکٹھے ہو کے ذکر کیا جاتا ہے یا درس قرآن ہوتا ہے، یہ میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود جاتے جتنا بڑا بھی صحابی ہوتے خاموش ہو جاتے اور فرماتے استاد جی تشریف لائیے گفتگو کیجئے، کیونکہ میں نے نہیں میرے مصطفیٰ نے آپ کو امت کا استاد فرمایا۔ اور امت کے استاد بنے کیسے ہیں؟ آپ کی ایک پنڈلی مبارک خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو جب آپ کہیں جاتے لوگ ہنستے، اور ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پتا، ایک طرف جبل احد رکھ دیا جائے، دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی رکھ دی جائے، یہ وزنی ہے۔ یا رسول اللہ اس میں وزن کیسے ہے؟ فرمایا جو عشق اس کے سینے میں، اس عشق کی وجہ سے یہ وزنی ہو گیا۔ نے یہ فرمایا کہ جسم کی اعضاء کی سلامتی سے بندے کا وزن نہیں بڑھتا، مجھ سے محبت اور میری ذات سے عشق کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے، وزن بھی بڑھتا ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے استاد ہیں، اور استاد کیا کرتے تھے؟ جہاں محبوب جاتے نا آپ کا تکیہ ان سینے سے لگایا ہوتا، اور آپ کی نالین مبارک کو ایک پاپوش مبارک کو دائیں بغل میں ایک بایاں میں دبا کے اور اس طرح چلتے تھے، یعنی جہاں محبوب علیہ السلام جاتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نالین مبارکہ کو اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری امت کا استاد ہے۔ فرمایا استاد بھی اس کو بناؤ جو ادب مصطفیٰ کرنے والا ہو، جو محبوب کا ادب کرنے والا ہو۔ ہر بندہ استاد بننے کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جن کو ہم پورا دورہ کروا دیتے، عالم بنا دیتے، درس نظامی پڑھا دیتے ہیں،
ان کو پھر ایک بات کرتے، بیٹے ہم نے الفاظ پڑھا دیے ہیں، برکات کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب نہیں، کیونکہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارکہ کو اٹھایا ہے ان کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے یہ سمت کے استاد ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ اس کو میرے دین کا فقیہ بنا دے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ مفسر وہ ہوتا ہے، محقق وہ ہوتا ہے، مفتی وہ ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو تمہارے نبی کا ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ ادب نہ کرے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی میں نے سیرت کی کتابیں دیکھی، تفاسیر پڑھی، جو عاشقوں کی تفسیر ہے ان کی بات کرو، جیسے تفسیر مظہری ہے۔ تفسیر مظہری کے بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر جان جانا کے مرید ہے، نقشبندی سلسلے کے ہیں۔ تو آپ کے شیخ نے نا ایک دن محبت کی وجہ سے نا اپنے سر کی ٹوپی عطا کر دی، تو مرشد کے سر کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس کو تاج کہا جاتا ہے۔ ادب اور عشق والوں کے اندر تو یہی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ظاہر سی بات ہے میرے شیخ کی زلفیں تھیں، وہ تیل لگاتے اور اوپر سے جو ٹوپی رکھی جائے اور پھر امامہ شریف باندھا جائے تو وہ جو ٹوپی مبارک ہوتی ہے وہ تیل اس کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ تیل کی وجہ سے یہ ٹوپی میلی ہو چکی ہے تو میں اس کو دھو دوں۔ اب وہ آج اس صدی کا مرید تو تھا نہیں کہ شیخ کے استعمال کرتا ٹوپی کسی ایک کو دی جائے تو ساری فیملی پہن لیتی، یا پتہ چلے کوئی کس وقت پہن کے پھر رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی۔ اب یہ تھا کہ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، صاحب تفسیر مظہری تھے۔ کہتے میں نے اس ٹوپی کو دھویا اور دھونے کے بعد نا وہ جو میل تھی اس ٹوپی کی، میں نے کہا اس کو میں نالی میں بہا دوں۔ میرے عشق اور محبت نے اجازت نہ دی کہ یہ میرے شیخ جس سر کے اندر ہم وقت تصور شیخ رہتا ہے، جس کے سر کے اندر دماغ و دل کے اندر خیال مدینہ رہتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہیں، ارے میں ان کے سر کی ٹوپی کو پانی کو نالی میں بہا دوں؟ محبت نے اجازت نہ دی۔ پھر خیال آیا کہ یہ دیوار پہ پھینک دیتا ہوں، دیوار پہ خشک ہو جائے گا، پھر بھی محبت نے اجازت نہیں دی تو کہا میں نے وہ میل والا پانی پی لیا۔ کہتے رب کعبہ کی قسم وہ پانی پینا تھا تو الحم سے لے کر والناس تک قرآن مجھ سے کلام کرنے لگا۔ الف کا معنی یہ ہے، لام کا معنی یہ ہے، میم کا معنی یہ ہے، مقطعات یہ ہیں، متشابہات یہ ہیں، محکمات یہ ہیں، مسائل یہ ہیں، یہاں سے یہ مسئلہ مستخرج کرو، مستنبط کرو، یہاں سے استنباط کرو۔ کہتے پھر قاضی ثناء اللہ قرآن نہیں پڑھتا تھا بلکہ ثناء اللہ کو قرآن پڑھ کے بتاتا تھا، میرا یہ معنی ہے، یہ اسرار ہیں، یہ رموز ہے۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ادب سے کچھ بنا ہے، ادب سے بندہ کچھ بنتا ہے۔ سبل الہدی والرشاد علماء جانتے ہیں 14 جلدوں پر عربی کی کتاب ہے اور محبوب کی سیرت کی کتاب ہے۔ یقین کریں سیرت وہ لکھے جس کی نظر میں محبوب کی صورت ہو۔ خواجہ فرید صورت بیان کرے تو بیان کرتے کرتے اس بیان میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ وہ والضحیٰ کی بات کریں تو والضحیٰ کے چہرہ سامنے ہو، وہ واللیل کی زلفوں کی بات کریں تو زلفوں والا محبوب سامنے ہو، تبھی تو خواجہ فرید فرماتے خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ یعنی ہر وقت جمال جہاں آرا میں گم رہنے والے یہ عاشق۔ تو یہ سبل الہدی والرشاد 14 جلدوں میں کتاب ہے، اور جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ابو یوسف صالح شامی ہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے مجھے 2 پرابلمز تھیں، 2 مسئلے تھے۔ آج کل یہ مسئلے بھی آپ لوگوں کے اندر بھی بڑے آ چکے۔ ایک تو یہ تھا کہ میں جاتا فرض پڑھتا سنتے نہیں پڑھتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا ویسے جب ادب والوں کے پاس بیٹھتے تھے آپ ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 12، اور اب بے ادبوں کو سنا ہے تو صرف 4 ہی بچی۔ مغرب کی 7 پڑھتے تھے، اب 3 بچی۔ کہا جی ہمارا علم، ہم روشن خیال ہو گئے ہیں۔ روشن خیالی تم اپنے آپ سے کرو، دین سے دغا تو نہ کرو۔ تو یہ بھی کہتے ہیں میں نماز صرف فرض پڑھتا تھا، سنتوں کے اندر سستی کرتا تھا۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنتوں کو ترک کرے گا اور ہلکا سمجھ کے کرے گا وہ دین اسلام سے فارغ ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ اور جو بندہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ جو سنتیں پڑھنے والا ہوگا اس پر جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ سنت مؤکدہ کو کبھی ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
تو یہ صاحب سبل الہدی والرشاد 14 جلدوں میں سیرت کی کتاب عربی میں یہ سبل الہدی والرشاد والے قاضی ابو یوسف صالح شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے 2 باتیں تھیں، میں ایک سنتیں نہیں پڑھتا تھا اور دوسرا جہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی میں کہتا کچھ نہیں تھا لیکن اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ یاد رکھیے وسوسہ دل میں آئے زبان پہ نہ آئے شریعت کی گرفت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ وسوسہ زبان پر آ جاتا ہے پھر شریعت کی گرفت اس کو پکڑ لیتی ہے کہ تو نے ایسا کیوں بولا ہے۔ یہ حضرت یوسف شامی فرماتے ہیں میں چونکہ سنتیں ترک کرتا تھا، محبوب کے میلاد پر میں کڑتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا، یعنی اس کو محفل میلاد کی مجلس کو ہلکا جانتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسا لے کے نا سنت کو ترک کرنے والوں کو اور میلاد النبی کے مجلس میں جو ہے نا اچھا نہ سمجھنے والوں کو محبوب آسا کے ساتھ مار رہے ہیں۔ تو قاضی یوسف کہتے ہیں میں نے کہا لو بھائی تیرا بھی نمبر لگ گیا۔ جب میں قریب گیا تو محبوب نے فرمایا تجھے میں نہیں مارتا، اس لیے نہیں مارتا کیونکہ تو زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، دل سے تجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ وسوسہ تھا اور وسوسے پر شریعت کی تب گرفت ہوتی ہے جب کوئی بندہ زبان سے اس کو بیان کر دے۔ تو لہٰذا میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تک زندہ رہنا میری سنتیں ترک نہ کرنا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تاجدار گولڑ نے بھی سنت عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑی تھیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد کو غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا التقی والنقی فہو عالی، ہر متقی پرہیزگار میری اولاد میں سے ہے جو اصلی خون والی اولاد ہے۔ محبوب فرماتے غیر مؤکدہ سنتیں نہ چھوڑے، اور جو یہ امت ہے یہ روحانی اولاد ہے یہ مؤکدہ سنتیں چھوڑے تو محبوب کے قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے۔ مت چھوڑا کرے، جمعہ کے فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم نے سنتوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہلکا سمجھا ہے، پڑھا کرے۔ محبوب نے فرمایا جو پڑھے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو دوسرا میرے آقا نے فرمایا ابو یوسف صالح شامی میلاد منایا کر۔ میں نے عرض کی حضور جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کو سن کے ان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو پہلے کہا کرتا ہوں نا کہ وہ ایک عربی کا شعر ہے نا، حضرت امام شارانی پڑھتے محمد بشر لیس کالبشر، سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر، وہ پڑھ رہے تھے محفل میلاد تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام بشر تو ہیں مگر عام بشر جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر تو ہے مگر عام پتھر جیسا نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹرین کی پٹڑی سے کبھی پتھر اٹھا کے نگینے میں ڈال کے انگوٹھی میں ڈالا ہے یا گلے میں ڈالتے ہو؟ یاقوت ڈالتے ہو، مرجان ڈالتے ہو، یمنی عقیق ڈالتے ہو، پتھر ہر پتھر برابر نہیں ہوتا تو پھر ہر بشر کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ امام شارانی محمد بشر لیس کالبشر یہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ رات کو جب سوئے جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمانے لگے اے شارانی جب تو مجلس میں یہ شعر پڑھ رہا تھا تو پڑھ کے خوش ہو رہا تھا، سننے والے سن کے خوش ہو رہے تھے، ہم اپنے روضہ پاک کے اندر بیٹھ کے خوش ہو رہے تھے، ہم نے یہ دعا کی ہے اے اللہ اس کو بھی بخش دے، سننے والے کو بھی بخش دے، قیامت تک جس مجلس میں یہ شعر پڑھا جائے پڑھنے والے کو بھی بخش دینا، سننے والے کو بھی بخش دینا۔ تم کیا جانو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اثرات کیا ہیں، برکات کیا ہیں؟ تو قاضی ابو یوسف صالح شامی کہتے ہیں میں نے ہر پیر کو پھر محبوب کا میلاد منانا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو محفل میلاد مناتا ہے وہ ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے، ہم اس کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے سبل الہدی والرشاد 14 جلدوں میں یہ عربی کی کتاب لکھی۔ اثر کیا تھا کہ میرا محبوب اپنا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ مکتبہ فکر دیوبند کے مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب۔ آپ وہ نشر الطیب کو اٹھائیں، اس کا مقدمہ پڑھیں کہ یہ کیوں لکھی گئی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری ہو گئی اور لوگ مر رہے تھے، اور مجھے یاد آیا کہ جہاں محبوب کے ذکر کی محفل ہو وہاں مصیبتیں نہیں آتی، تو میں نے کہا میں کیوں نہ ایسی کتاب لکھوں، کیونکہ بندوں کو جمع کر کے ذکر رسول
वद्दुहा के चेहरे की बात करना, वल्लैल की जुल्फों की बात करना, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले महबूब की बात करना, अलम नशरह के सीने वाले महबूब की बात करना, इस तरह इकट्ठा करके, चूंकि ताउन की बीमारी फैल रही थी, मुमकिन नहीं था, तो लिहाजा मैंने कहा फिर महबूब की सीरत की मैं किताब लिख दूं, शान की किताब लिख दूं। नशर-ओ-तीब किताब लिखी, और क्या लिखा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर से मुराद जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत है। जिस दिन से मैंने किताब लिखना शुरू किया, उस दिन के बाद कोई फौत नहीं हुआ। कहा ज़िक्र रसूल की वजह से मुसीबतें टलती हैं, आज़माइशें टलती हैं, जो मसाइब और आलाम होते हैं वो दूर होते हैं, रंज और गम दूर होते हैं। मैंने कहा मौली साहब अगर ये किताब लिखी जाए रंज दूर होते हैं, यही लिखी हुई किताब महफिल में पढ़ के सुनाई जाए तब भी रंज दूर हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? आखिरी बात और तकरीर खत्म। तकरीर तो खैर मैं ज्यादा करता मगर आपका तबाह ज़ौक़ देख के मेरा दिल तो यही कर रहा था 10 मिनट के बाद मैं तकरीर खत्म कर। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, काफी तवील वाक़या, मैं इसको 2 मिनट में जो है बयान करके इसका मफ़हूम अर्ज करने लगा। रबी बिन सुलेमान जो है वो आशिक़ रसूल है और बहुत बड़े सूफी हैं, अज़किया और असफिया में आपका शुमार होता है। सगे भाइयों के साथ प्रोग्राम बना के पैदल हज किया जाता है, तो लोग पैदल हज करने वाले जाते हज करने, तो इन्होंने भी अपना नाम लिखा दिया, भाई अगले साल जब काफिला जाए तो मुझे भी ले जाना। तो सारा साल वो जब काफिला तैयार हो गया, जब भी रबी बिन सुलेमान को मिलता तो पूछते काफिले वाले, भाई हज पे जाना है? जी जरूर जाना है, नाम लिखवाया है? वो कहते जी ठीक है। अब आज की रात गुजार के सुबह रबी बिन सुलेमान ने काफिले के साथ हज करने जाना था। तो जब सुबह हुई, सुबह अभी नहीं हुई, रात का वक्त है, बगदाद की गलियों के अंदर रबी बिन सुलेमान घूम रहे हैं, देख रहे हैं। पुराना रिवाज था कि औरतें तंदूर के ऊपर रोटियां पकाती थी और लोग जाके मुसाफिर आके खाते थे। अब तक ये रिवाज रहा है, हमारे होश संभालते हुए, यहाँ भी हमने देखा है। तो हजरत रबी बिन सुलेमान कहते मैंने देखा एक औरत मरा हुआ जानवर के ऊपर ना गोश्त काट रही है। अब मुझे ये बताएं, जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? बोलिए बोलिए। अच्छा, जो जानवर खड़ा खड़ा मर जाए उसको कौन मारता है? तो जो लोग बंदे के वसीले के कहल नहीं है वो मरे हुए जानवर क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये कहते हैं जनाब अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह का नाम जैसे जुड़ जाए वो चीज हराम हो जाती है। तो मैंने कहा ये जो मरा हुआ जानवर है इसको भी तो अल्लाह ने मारा है, इसको मुर्दार क्यों समझते हो? खा लो। तो पता चला तुम कसाई के ज़िबा करदा जानवर को हलाल समझते हो, तो तुम ऐसे बदबातिन हो और खुब्स के आला दर्जे पर फायद हो कि तुम मानने को आओ तो कसाई के वसीले को मान लेते हो, इनकार करने पे आओ तो अरब के माही के वसीले का इनकार कर देते हो। जो कहे जी मैं सिर्फ गैरुल्लाह की चीज नहीं खाता, जी कुल खानी पे नहीं जाना जी, क्योंकि जो बंदे के नाम से लंगर होता है मंसूब हम नहीं खाते। मैंने कहा वलीमे का किसके नाम का होता है? ये क्या मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मत बैठे ऐसे लोगों के पास जो आपके ईमान और अकायद को मुतज़ल्ज़ल करते हैं या खराब करते हैं। अब ये था कि रबी बिन सुलेमान जो थे उन्होंने देखा कि मरा हुआ जानवर है, एक औरत उसका गोश्त काट रही है। ये चले गए उनके घर। वो औरत जब गई ना तो आपने दरवाजे पे कान लगा लिए। और याद रखिए अगरचे ये अमल हराम है, मेरे आका ने फरमाया जो किसी के दरवाजे के झरोकों में झांके उसकी आंखें फोड़ दो, उसकी आंख में तीली मार दो ताकि उसकी आंख निकले, वो किसी के घर में झांक क्यों रहा। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल सख्त ना पसंद है। लेकिन हजरत रबी बिन सुलेमान दरवाजे पे खड़े सिर्फ इसलिए कि कहीं ये उम्मत के अंदर लोगों को हराम ना औरत खिला दे। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरा दिल फट गया, मेरा कलेजा बह के मुंह की तरफ आने लगा जब उस माँ ने कहा बच्चियों तुम्हें पता है कि हम आले रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी के खानदान की बच्चियां हैं, तो हम सैयद भूखा मर जाए किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाता। इस तरारी हालत में हमारे ऊपर ये खाना हराम है। देखे ना, जान बचाने के लिए जो चीज़ हराम हो वो हलाल कर दी जाती है, लेकिन इतनी ना खाओ पेट भर के अभी भूख बाकी हो, सिर्फ जान बच जाए, इसको हालत इस्तरार कहते हैं। मतलब याद रखा। तो अब ये था जनाबे वाला, ये खा लो। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं रो पड़ा, मेरा कलेजा
بہرانے کو تھا، اے ربی بن سلیمان تو کیا حج کرے گا؟ نبی کی آل اولاد تیرے محلے میں رہتی ہے اور وہ بھوکی ہے، کئی دن سے حالت اضطرار تک جا پہنچی اور یہ حالت اضطرار میں ہے اور تیرا خیال مدینے والے محبوب کے مزار میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو سب کچھ دے دے۔ وہ گئے گھر سے جو کچھ حج کے لیے اکٹھا کیا تھا، دروازے پہ دستک دی اور کہا بی بی یہ لے لو۔ انہوں نے کہا دروازے پہ دستک دینے والے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم خود اضطرار کی حالت میں ہیں۔ کہا میں کھانے کے لیے یا مانگنے کے لیے کچھ نہیں آیا، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم آل رسول ہو، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، یہ جو میں تھیلی دے رہا ہوں یہ رکھ لو، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا میرے کانوں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کی آواز آئی، اے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کریں۔ یہ ربی بن سلیمان جو دروازے پہ آیا ہے تیری آل سمجھ کے ہماری خدمت کی ہے، یا رسول اللہ ان سے راضی ہو جائیں۔ یہ ابھی انہوں نے دعا فرمائی۔ کہتے جب میں واپس آیا قافلے والے کہنے لگے ہاں بھائی چلو، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، تان و تشنیع کے تیر برسائے اور کہا دیکھو ہمیں پتہ تھا یہ نہیں جائے گا، اس نے ڈرامہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں جائے گا، اس نے عجیب باتیں کی ہوئی تھی۔ میں نے سارے وہ تان و تشنیع کے تیر سنے، دل کے اوپر برداشت کیے، لیکن میں نے کہا میں حج پہ نہیں جاتا۔ میں حج پہ نہ گیا۔ جب یہ ربی بن سلیمان کا بھائی مکہ پہنچا، دیکھا تو ربی بن سلمان وہاں چلتے ہوئے نظر آئے۔ مینا میں گئے، یہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ عرفات میں گئے، یہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ مزدلفہ میں گئے، یہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ عند الجمرات یہ نظر آئے۔ پھر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں مواج شریف پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تو بھائی نے کہا یار اگر تم نے آنا تھا تو ہمارے ساتھ آ جاتا، اکیلا آیا۔ بولے نہیں، ربی بن سلیمان ہوتے تو بولتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ربی بن سلمان ہوتے تو بولتے۔ فرمایا کہ ایک دن بولے، اتنا بولے کہ یہ کچھ اشرفیاں ہیں، درہم و دینار ہیں، یہ لے جاؤ اور وہاں جا کے دے دینا، چونکہ میں اکیلا آیا ہوں، تم قافلے کے ساتھ ہو، یہ میری امانت ہے، یہ رکھ لو، جب وہاں پہنچنا مجھے دے دینا۔ اب سارے جناب والا حیران ہوئے، وہ تھیلی لے لی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ ربی بن سلیمان کا حال دیکھا ہے؟ ہمارے ساتھ نہیں گیا، اکیلا چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو یہاں سے ہلا ہی نہیں، ادھر ہی تھا، یہ تو کہیں سے گیا ہی نہیں۔ بھائی نے کہا یہ تو نے مجھے تھیلی دی، میں نے مزدلفہ دیکھا، تجھے عرفات دیکھا، میں نے تجھے مینا دیکھا، میں نے ہر جگہ دیکھا، تو وہاں تھا۔ کہا نہیں ہم تو یہاں تھے، وہاں کوئی اور تھا۔ جب وہاں والے سے رابطہ مضبوط ہو، بندہ یہاں ہو تو وہاں بھی نظر آ ہی جاتا ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں بات کی۔ اس مدینے والے سے رابطہ ہو تو پھر یہاں بندہ ہو تو مدینے نظر آ جاتا ہے، اور زمین پہ چلتا ہو تو عرش والے سے رابطہ ہو تو جنت میں قدموں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ بات رابطے کی ہوتی ہے، جتنا رابطے کو مضبوط کرتے جائیں گے اسی طرح آپ روحانی ترقی کرتے جائیں گے۔ تو حضور والا پھر کیا ہوا؟ ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ رات کو سوتے ہیں روتے ہوئے، حضور کیا معاملہ ہے؟ میں تو گیا نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ کہتا ہے یہ اشرفیاں پکڑو، یہ تھیلی پکڑو، یہ درہم و دینار پکڑو۔ رات کو جب سوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ربی بن سلمان تو نے میری نسل کے ساتھ وفا کی ہے، ہم نے تیری جگہ پہ فرشتہ مقرر کیا ہے، اب نہیں، اس سال نہیں، قیامت تک یہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ تو یارو جو فرا سے نبی کی نسل سے پیار کرے، وفا کرے، تو میرے مصطفیٰ اتنا نواز دیتے ہیں۔ جو خود اصل سے یعنی جانے کائنات سے محبت کرے میرے آقا، اس کو کتنا نوازیں گے۔ یہ جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوئی ہے، میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔